جب آپ اپنی شخصیت اور اپنی قابلیت میں ترقی کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں حاصل ہونے لگتی ہیں تو آپ سے حسد کرنے والے اور طعنہ دینے والے خود بخود بڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ان حرکتوں سے آپ کا مقام نہیں پا سکتے۔ آپ لوگوں کی زبانوں کو تو روک نہیں سکتے، لیکن ان کی بری باتوں اور طعنے سے اس طرح بچ سکتے ہیں کہ آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خوب اضافہ کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بیوقوف کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں وہاں سے ایسے گزرتا ہوں کہ جیسے وہ مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ العفو واعرض عن الجاہلین، یعنی درگزر کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس لیے جب کوئی بیوقوف اور جاہل آپ سے الجھے، بری بات کہے، طعنہ زنی کرے تو اسے جواب نہ دو، اس کو جواب دینے سے خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ شریف اور بلند مرتبہ لوگوں کو حقیر اور بیکار لوگ اپنے لیے چیلنج سمجھ لیتے ہیں، یعنی بیکار قسم کے لوگ اعلیٰ مرتبہ والے لوگوں سے الجھ کر اپنے آپ کو کافی کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ لوگ مجھ سے زبان درازی اور طعنہ زنی کرتے ہیں، اے اللہ لوگوں کی زبان درازی اور طعنہ زنی کو مجھ سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اصول اور قاعدہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہے، میں نے ہی تو انسان کو پیدا کیا، ہر ضروریات کو میں ہی پوری کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھے مانتے نہیں، مجھے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، نہ میری بیوی بچے ہیں اور نہ میرے کوئی برابر ہے، پھر بھی لوگ مجھ سے بیوی بچے کا نسب بناتے ہیں، لوگ زمانے کو برا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں ہی دن اور رات کو نکالتا ہوں۔ تمہیں چغل خور، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں اور حسد کرنے والوں سے شکایت ہے، تو جان لو کہ جو بھی انسان بڑا ہوتا ہے اسی سے حسد کیا جاتا ہے، حسد بڑے لوگوں سے ہی کیا جاتا ہے، مسکین اور بیکار لوگوں سے کوئی بھی حسد نہیں کرتا۔ پھلدار درخت پر ہی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، لوگ اسی درخت کو پتھر مارتے ہیں کہ جو پھلوں سے لدا ہوا ہو، کانٹے دار درخت اور بغیر پھلوں والے درخت کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ آپ سے لوگ جب ہی حسد کریں گے جب کہ آپ کو خدا نے کچھ دے رکھا ہے، اور لوگوں کے حسد کی وجہ سے آپ کی نعمتیں چھینی نہیں جائے گی۔ بری باتوں اور حسد کرنے والوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ اس پر صبر کریں تو آپ کو اللہ کی جانب سے مزید اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کچھ اہمیت ہے، ورنہ بے وزن اور حقیر لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس شعر کا مفہوم ہے کہ جو لوگ شریف آدمی کی طرح جد و جہد کر کے اونچا اور بلند مقام حاصل نہیں کر پاتے تو وہی لوگ اس شریف آدمی سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، کہ جیسے کسی حسین و جمیل عورت کی سوکنیں حسد و کینہ کے مارے اس حسین عورت کو بدصورت کہیں۔ بزرگوں کے اقوال میں سے ہے کہ کسی برائی جارحانہ باتوں کا جواب نہ دو، ان کا برداشت کرنا ہی خرابی کو دفن کرنا ہے، بردباری میں ہی آپ کی عزت ہے، آپ کی خاموشی سے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائے گی، درگزر کرو گے تو ثواب اور بڑائی بھی حاصل ہوگی، اور آدھے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ کیا بات تھی، کیا وجہ اور سبب تھا، اس لیے ایسی باتوں کا جواب دے کر اس بات کو اور گہرا نہ کرو۔ کسی شاعر نے کہا، جس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں سے اپنے رنج و غم کو چھپاؤ، یہ ہم نشین بھی حاسدین میں سے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں سکون کے ساتھ روٹی ملے اس جگہ سے بہتر ہے کہ جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں لیکن تکلیف دہ باتوں، شور و شغب اور ذلت کے ساتھ ہو۔ یعنی ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کر
وہ ہے خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ لوگ خود محتاج ہیں، لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو لوگوں کے حرکات اور غلط اعمال کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوگا، وہ خود فکر سے مر جائے گا، جبکہ بہادر اور بے باک انسان ہی زندگی جی کر مزہ پاتے ہیں۔